الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا، والصلاة والسلام على شفيع الأمة يوم القيامة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے قابل صدر احترام صدر جلسہ، آج کے اس پررونق اجلاس میں میرا موضوع سخن عظمت قرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی چوٹیوں تک پہنچا دیا. رب کون ہے؟ اے قرآن نے بتایا. اے انسان تو دنیا میں کس لیے آیا؟ اے قرآن نے بتایا. تو دنیا میں زندگی کس طرح گزارنا ہے؟ اے قرآن نے بتایا. قرآن سے زیادہ جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں. قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ تورات نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ صحیفہ ابراہیم نہیں کر سکتے. محترم دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ساری کتابوں پر اس طرح ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر. جو قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جو قرآن کو یاد کرے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. جو قرآن پر عمل کرے جو قرآن کو سمجھے اس کو عالم کہتے ہیں. جو قرآن کی تفسیر کرے اس کو مفسر کہتے ہیں. جو قرآن کو پڑھے اسے استاد کہتے ہیں. جو قرآن پر عمل کرے اس کو ولی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں 18,000 علوم ہے. سائنس جو قرآن میں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. یہ سائنس ہے. جغرافیہ قرآن میں ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ. یہ جغرافیہ ہے. اور یہ قرآن ناطق ہے. ناطق مانے بولنے والا. قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کون ہے؟ تو قرآن نے کہا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ. میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟ تو قرآن نے کہا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. کہ لوگوں، مجھے اس رب نے نازل کیا جس کی حکومت 7 زمین و آسمان پر چلتی ہے. چاند سورج اس کے حکم مطابق، ہوا فضا اس کے حکم مطابق، جنات و فرشتے انسان اس کے حکم مطابق، جنت و جہنم اس کے حکم مطابق. قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کس پر اترا؟ تو قرآن کہتا ہے: نزل علی محمد. میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا جن کے طفیل 7 زمین و آسمان بنے، جن کے طفیل شمس و قمر بنے، جن کے طفیل انسان و جنات و ملائکہ پیدا ہوئے، جن کے طفیل جنت و عرش پیدا ہوئے، جن کے طفیل ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا. قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے لایا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے: نزل به الروح الامین. مجھے وہ فرشتہ لایا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. قرآن سے پوچھو اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو قرآن نے کہا: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ لوگوں، میری حفاظت کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، بڑے بڑے عربی کے فصیح و بلیغ پیدا ہوئے، اور لاکھوں اور اربوں خربوں لوگ پیدا ہوئے مجھ میں رد و بدل کرنے کے لیے اور مجھے مٹانے کے لیے. لیکن خود مٹانے والے مٹ گئے، مجھ کو مٹانا
نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ میری حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہے. قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ تو قرآن نے کہا فی لیلۃ القدر، کہ لوگوں میں ایسی رات میں نازل ہوا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. لوگوں میں ایسی رات میں نازل ہوا جس میں آدمی ذکر و نماز عبادت میں شب بیداری کی، ایمان و یقین اور نیت خالص کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دوستو، آج ہم نے ایسے کلام کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج ہر طرف مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناکامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کر کے خدا کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.